فلیتوکل المؤمنون قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ میں نے ایک آیت یہ تلاوت کی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کا جو توکل ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے، مکمل توکل۔ اچھا، توکل کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، بلیو کرنا، یقین کرنا۔ کیونکہ آج کل جو دنیا میں سب سے زیادہ مسئلہ نوجوان نسل کا، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکی ہوں، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، اینگزائٹی۔ تو اسلام نے ینگ جنریشن ہو، بزرگ ہوں، بچے ہوں، ٹینشن، ڈپریشن اور تمام مشکلات اور پریشانیوں سے بڑی ذمہ رکھا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ حالات اور معاملات کیسے بھی ہوں، کیسی بھی کنڈیشن ہو، مشکلات کی، خوشی کی، غم کی، ڈپریشن کی، تنگی کی، تنگ دستی کی، پریشانی کی، دشمن کے غلبے کی، مخالفت کی، ظلم کی، زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ پہ آپ کو اعلیٰ درجے کا توکل رکھنا۔ پھر اللہ نے ایک آیت میں اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو مسلمانوں کو کسی بھی کنڈیشن میں مایوس نہیں ہونا ہے، کسی کی گورنمنٹ بنے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، سب کافر ہیں، ہمیں کسی سے نہ کوئی فائدہ ہے بلکہ نقصان ہی ہے جتنے بھی کافر ہیں۔ قرآن نے کہا کہ تمہارے یہود و نصارہ، کفار، مشرک دشمن ہیں، کچھ کھلے دشمن ہیں، کچھ چھپے دشمن ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، کہ ہمارا جو حق ہے اللہ پہ بلیو کرنے کا، اللہ پہ توکل کرنے کا، اللہ پہ یقین کرنے کا، مسلمان ہم نہیں کر پاتے۔ جو حق ہے ہمارا بلیو کرنے کا اللہ پہ، ہم نہیں کر پاتے۔ اب آپ کہیں گے ثابت کرو۔ بھائی اللہ تمہارا رازق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا پالنہار ہے، اللہ نے لکھ دیا جو تمہیں رزق ملے گا، اللہ نے فکس کر دیا تمہیں کتنی زندگی جینا ہے، اللہ نے فکس کر دیا کہ تمہارے معاملات دنیا میں کتنے ہوں گے اور کس وقت تک کے لیے ہوں گے۔ تو یہ تقدیر الہی ہے، تو ٹینشن فری ہو جائے انسان کہ یار یہ مشکلات ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے نصیب میں ہے، یہ اللہ چاہے گا تو دور ہو جائے گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، دعا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا، آپ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہو سیاست میں اور سماجیات میں، پارٹی بندی میں، ہم اور نوجوانوں کے مسائل ہیں ہم جیسے جاب کے، بزنس کے، پڑھائی کے، تعلیم کے، دین کی تبلیغ کے، تو کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ فکس کر دیا، اور مومنوں سے تو یہ فرما دیا کہ مومنین جو ہے ہر معاملے میں توکل اور بلیو اللہ پہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، جنگ بدر میں 313 صحابی تھے۔ کتنے؟ 313، جن کا ذکر قرآن میں ہوا۔ جو پہلی جنگ ہے 17 رمضان المبارک کو ہوئی، 313 صحابی مسلمانوں، نہ گھوڑ سواری ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ زریں ہیں، اور سامنے 1000 کا کفار کا لشکر جو پورے اسلحے سے لیس ہے۔ مدد آئے گی اللہ کی، لیکن پہلا سٹیپ آپ کو کرنا ہے، فرسٹ سٹیپ آپ کو لینا ہے، مدد آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھیں آپ 313 مسلم کی ایک چھوٹی قلیل جماعت جنگ بدر میں، اور 1000 کفار کے لشکر کو مات دی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی نصرت اور مدد فرمائی۔ لیکن پہلے وہ صحابہ نکلے، انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں گئے جہاد کے میدان میں، اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ جنگ یمامہ ہو، جنگ قدسیہ ہو، جتنی بھی جنگوں کو آپ پڑھیں گے، جنگ یرموک ہو، سامنے مسلمانوں کی 40,000 کی قلیل جماعت ہے، صرف 40,000 کی۔ بیچاروں کے پاس، ہمارے صحابہ کرام کے پاس نہ کھانے کا زیادہ سامان ہے، نہ لڑنے کے لیے تلواریں اور زرہ ہیں، نہ گھڑ سواری ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ اچھے خیمے ہیں، لیکن 40,000 ہے اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر۔ آپ غور تو کریں، یہ کیا پاور تھی؟ یہ ایمان کی پاور تھی، مسلمانوں اسلام کی پاور تھی۔ اور تم تو ہندوستان کے اندر 25 کروڑ آبادی رکھتے ہو، سیکنڈ لارجسٹ جو طبقہ ہے، سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن جو انڈیا کے اندر، ہندوستان میں، وہ مسلمانوں کی ہے۔ مطلب ایشیا میں کسی ملک میں اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہے جتنی آلریڈی انڈیا میں رہتے ہیں مسلمان۔ لیکن تمہاری تعصب، تمہاری تنگ دلی، تمہارا بزدل پن، تمہارے حرام حلال میں تمیز نہ کرنا، اس نے ہمیں تمہیں بزدل بنا دیا، ہمیں تمہیں خوار کر دیا۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یار یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ آج ہم بات کرتے ہیں، بزرگوں کی درگاہ پہ بھی جانا چاہیے، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، بڑے توسل استغاثے سے دعا کرنا چاہیے۔ ہماری انبیاء کرام کو سب سے زیادہ عزت ہے، بزرگان دین کو عزت ہے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو عزت ہے، لیکن جو ہمارا اللہ پہ بلیو کرنا، بلیو جو ہونا چاہیے، جو قرآن نے ہمیں آرڈر دیا، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، وہ ہمارا بلیو نہیں ہے اللہ پہ۔ اس لیے ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم نام نہاد طور پہ ہم کہتے ہیں چوراہے پہ کھڑے ہو کے
فلاں پارٹی ہماری دشمن ہے، فلاں گروپ ہمارا دشمن ہے. میں تو کہتا ہوں تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے خطرناک اور زہر و دشمن. کیا ہمارے تمہارے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ ہے؟ کیا ہمارے تمہاری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہے؟ کھیت پہ جا کے دیکھو کیا ہمارے تمہارے کھیت کی مینڈ سے مسلمان کی مینڈ محفوظ ہے؟ گھر کا پڑوسی دیکھو ہمارے تمہارے گھر سے ایک مسلمان پڑوسی محفوظ ہے؟ جبکہ تو حکم تو اسلام نے یہ دیا کہ برابر میں غیر مسلم پڑوسی بھی ہو تو اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو. تو یار یہ تو مسلمان ہے. تو پہلے اپنے حالات اچھے کرو، اس سے پہلے حالات اور مزید خراب ہو جائیں. اس سے پہلے اللہ نے جو مہلت دی نا، اللہ تعالیٰ وہ مہلت چھین لے. اللہ